جو فاٹا میرے حصے میں آئی اور جو ہم نے 1.5 سال اس پہ محنت کی، پہلے میری حکومت کے جو 1.5 سال تھے اس پر میرا خاص فوکس تھا وہ ایکس فاٹا کے علاقوں پہ، کہ وہاں پر کیونکہ وہاں پر ہم نے زیرو سے سٹارٹ لینا تھا۔ اس سے پہلے جو انسرجنسی وہاں پر رہی، جو ٹیررزم وہاں پہ رہی، جو تباہی وہاں پر پھیلائی گئی، تو وہ سب کچھ وہاں پر ختم ہو چکا تھا۔ جتنے بھی ہمارے وہاں پر انسٹیٹیوشنز تھے، خواہ وہ ہیلتھ کے ہو، خواہ وہ ایجوکیشن کے ہو، خواہ وہ دوسرے روڈ سٹرکچر آپ کے ہو، وہ سارے تقریباً تباہ ہو چکے تھے۔ جب مجھے وہ ایکس فاٹا میرے حصے میں آئی اور میں نے اس پہ زیرو سے سٹارٹ لینا شروع کر دیا، تو ہم نے بڑی محنت کی۔ جو سب سے پہلے ہمارے لیے اس میں چیلنجز تھے وہ لیویز اور خاصدار کو مرج کرنا تھا۔ 29,000 لیویز اور خاصدار تھے جن کو ہم نے پولیس میں ان کی انڈکشن کرانی تھی، اور ان کے بہت بڑے مسئلے تھے۔ وہ نہیں آنا چاہتے تھے پولیس پہ، پھر ان کے ساتھ جرگے ہو گئے، پھر گورنمنٹ ہمارے جو ایم این ایس تھے اس وقت کے، یہاں پر خالد صاحب بھی تشریف فرما ہے جو ایکس فاٹا سے اس کا تعلق ہے، ہم نے بڑی محنت کے ساتھ ان کو پولیس میں انڈکٹ کروایا، ان کی ٹریننگز کروائی۔ اس کے بعد جتنی بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ سے خیبر پختونخوا کی، ان کی ایکسٹینشن کروائی، ان کو شفٹ کیا گیا۔ وہاں پر چونکہ ایک نیا علاقہ تھا، وہ لوگ خیبر پختونخوا کے قوانین اور پاکستان کے قوانین سے وہ آگاہ نہیں تھے، ان کی پہچان نہیں تھی، تو ہم نے ان کے لیے اسپیشل ایکٹس بھی بنائے وہاں پہ، جیسے کہ ہم نے مائنز اینڈ منرلس کے ایکٹس ان کے لیے بنائے، اے ڈی آر جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو پہلے سے ان کے جرگے ہوا کرتے تھے، تو ان کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ہم نے اے ڈی آر ایکٹ پاس کیا ان کے لیے، تاکہ وہاں پر ان کے جو بڑے تھے، ملکس تھے، ان میں یوتھ کو شامل کیا، تاکہ وہ اس طرح کے اگر کوئی پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہتا، اگر کوئی عدالت نہیں جانا چاہتا، تو وہ اے ڈی آر کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح ہیلتھ میں ہم نے کام کیا، ایجوکیشن میں کام کیا، ریکروٹمنٹ ان سے کروائی، پولیس میں ریکروٹمنٹ کروائی۔ اس کے علاوہ ٹورزم میں، اسپورٹس سیکٹر میں، جتنے بھی ہمارے سیکٹرز تھے اس پہ ہم نے ان کے لیے کام کیے۔ الحمدللہ ایک سٹرکچر بن گیا، وہاں پر ترقی کے آثار نمایاں ہونے لگے کہ اب جو ہے فاٹا خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس علاقے کو ہم نے اٹھانا ہے اور بیلنس رکھنا ہے باقی سیٹل ڈسٹرکٹ کے ساتھ، کہ سیٹل ڈسٹرکٹ میں کیا ہے اور ایکس فاٹا میں، اس کو بیلنس کرنا تھا ان علاقوں کو۔ تو بڑی محنت کی گئی، ہیلتھ کارڈ ان کو دیا گیا، بہت سے جو خیبر پختونخوا کے ایکٹس قوانین تھے وہاں پر اس کی ایکسٹینشن کروائی گئی، ججز کے اوپر کام کیا گیا، جوڈیشری وہاں پر بھجوا دی۔ بہت اچھا ایک اور جو ہم نے کام کیا، ساؤتھ وزیرستان کو ہم نے 2 ضلعوں میں ڈائیورٹ کیا، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ان کے بڑے کنفلکٹ تھے، وہ بھی مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ امن تھا، سی ٹی ڈی، پولیس لائنز، پولیس پوسٹ، پولیس تانے وہاں پر ان کے شروعات ہو گئے، ان پہ ہم نے کام شروع کر دیا۔ تو یہ ایک کام شروع تھا جو ہم نے اپنے 4 سالوں میں کیا، لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ سرکار آئی ہے، اس کو ہم سب امپورٹڈ سرکار کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، اس پہ بھی بات کروں گا میں۔ ان کے آنے کے بعد جو فاٹا کے ساتھ ہوا، جو فاٹا کے فنڈز روکے گئے، جس طریقے سے وہاں پر ہمیں سٹک کیا گیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہمارے فنڈز فاٹا کے، جب عمران خان کی حکومت تھی پاکستان میں، تو ہمیں تقریباً 24 ارب سے ہماری ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو چلی گئی 60 بلین پہ۔ اب جب اس دفعہ 55 بلین وفاقی حکومت نے، اس فیڈرل گورنمنٹ نے، اس امپورٹڈ سرکار نے رکھے ہوئے، لیکن ابھی تک ہمیں 5 ارب روپے ملے۔ ہیلتھ کارڈ کے مد میں 4.5 ارب ان کی سالانہ ان کے اخراجات ہیں، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ادا کر رہی ہے، وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے۔ ان کے جو کرنٹ سائٹ پہ ان کی تنخواہیں وغیرہ ہے، وہ ان پہ کٹ لگا دیا گیا ہے 5.2 ارب روپے۔ میں فگرز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ میں بات کروں گا، حقائق کے ساتھ، فگرز کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا۔ 5.2 ارب روپے ان کے تنخواہوں کے پیسے ہیں، جبکہ ہمیں تقریباً کبھی 3.5 ارب روپے، کبھی 4 ارب روپے ماہانہ مل رہے ہیں۔ جو بقایا اخراجات ہیں ان کے، وہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت برداشت کر رہی ہے ایکس فاٹا کے حوالے سے۔ اب جب
دوسری طرف میں آ جاتا ہوں ٹورزم سیکٹر پہ. امن کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فاٹا میں امن قائم ہو چکا تھا, خیبر پختونخوا میں امن تھا. ٹورزم سیکٹر کو ہم نے اٹھایا. خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ ایک سیزن میں, پچھلے نہیں, اس سے جو پچھلا سیزن تھا اس میں 25 لاکھ ٹورسٹ ناردرن ایریاز میں آئے اور انہوں نے 66 بلین ریونیو جنریٹ کیا. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ونٹر میں آپ کے ہوٹل بکس تھے, سارے ہوٹلنگ بک ہو چکی, کمرے ان کے بک تھے, کسی کو کمرہ نہیں مل رہا تھا. یہ تاریخ میں تھا کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن تھا کہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے اور ٹیررزم کو ٹورزم سے شکست دینا ہے. یہ آپ کی سافٹ امیجز ہے, سافٹ چیزیں جو آپ کی سافٹ امیجز کو اٹھائیں گے. پاکستان سے دوسرے حصے سے لوگ آئیں گے, وہاں پر وہ سرو کریں گے, آئیں گے, گھومیں گے, پھریں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان ہے کہ نہیں ہے. اس سیکٹر کو ہم نے اٹھایا, ٹورزم کے سیکٹر کو. اس کے بعد میں آتا ہوں, اس پہ بڑا کام کیا گیا ٹورزم سیکٹر پہ. وہاں پر ہم نے آئی ٹی زیز بنانے شروع کر دیے. وہاں پر ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیشن سینٹر دینے شروع کر دیے. وہاں پر ہم نے ٹورزم, پہلی دفعہ ٹورزم پولیس کا اجرا کر دیا تاکہ لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے. ہم نے ان کو ان کی کنسلٹیشن کروائی جو ہمارے ٹورزم کے لوگ تھے تاکہ ہم اس علاقے کو بیلنس کر سکیں. اس کے علاوہ پہلی دفعہ 11 اکنامک زون ان 4 سالوں میں ہم ڈیولپ کر چکے ہیں. 11 اکنامک زون, لوگ دڑا دڑ آ رہے تھے, انڈسٹری لگا رہے تھے. اب پہلی دفعہ پاکستان کی پہلی جو سی پیک کی جو اکنامک زون ہے, رشکے اکنامک زون, اس کو اس حکومت نے ڈیولپ کرایا. خیبر پختونخوا کی حکومت اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ, جب ہماری پرائم منسٹر عمران خان تھے اس وقت ہم نے اس کو ڈیولپ کرایا. بہت سے موٹر ویز ہم نے بنانے شروع کر دیے کیونکہ فاٹا جو ہے وہ گیٹ وے ہے افغانستان کی طرف اور سینٹرل ایشیا کی طرف. ٹھیک ہے, گوادر ہے لیکن یہ آپ کا الٹرنیٹ روٹ بن سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے. اس کو اگر آپ سٹیبلائز رکھیں گے تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا بھی سٹیبلائز ہوگا اور پاکستان بھی سٹیبلائز ہوگا. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور ایکس فاٹا میں امن نہیں ہوگا اور ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے, تو میں اس فلور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سیف نہیں رہیں گے. کوئی بھی پاکستانی سیف نہیں رہے گا, کوئی بھی ملک کا حصہ سیف نہیں رہے گا. تو اس کے لیے جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ کس طرح ہم ٹیررزم کو شکست دیں گے. لیکن بدقسمتی سے جو کچھ ہو رہا ہے آج کل, جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جب یہاں پاکستان سے آئے گی حکومت ختم کر دی گئی, تو اس کے بعد جو امن و امان کی صورتحال بلٹ اپ ہوتی چلی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے. ابھی تک تقریباً کوئی 376 حملے ہو چکے ہیں جب سے یہ ریجیم چینج ہوا ہے, جب سے یہ امپورٹر سرکار آئی ہوئی ہے. ان کو کوئی تو شوق ہے ہی نہیں کہ ہم امن و امان کو کس طرح ٹھیک کریں گے. ان کا شوق ہے کہ اپنے کیسز ختم کروائے. ان کا تو شوق ہی ہے کہ اپنے کیسز ختم کروائے. اس ملک میں بدقسمت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا ہی کھیلتا ہے. ملک کا کسی کے ساتھ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کس طرح بچانا ہے اور ملک کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. پتہ ہے کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہے, لیکن جو میرا حق ہے وہ تو آپ مجھے دیں گے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں صرف میڈیا کی وساطت سے اس امپورٹڈ سرکار اور اس کے امپورٹڈ وزیر اعظم, اس کے امپورٹڈ وزیر داخلہ اور اس کے امپورٹڈ ڈیفنس منسٹر سے 2-3 سوالات پوچھنا چاہوں گا کہ آیا خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نہ بلانا یہ رجیم چینج کا حصہ تھا یا ہے, یا آیا خیبر پختونخوا کے فنڈز, خاص کر ایکس فاٹا کے فنڈز کو رکوانا آیا بھی رجیم چینج کا حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں. میرا دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی اور افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی جو پرو انڈین گورنمنٹ تھی, تو بارڈرز کھلے تھے, کاروبار تھا, آمد و رفت جاری تھا, امن و امان تھا. تو اس میں تو امن و امان ٹھیک تھے, کاروبار جاری تھا. تو اس کا مجھے ذرا یہ جواب دے دیں. میرا تیسرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی پولیس اور سی ٹی ڈی جو ان پہ بات کرتے ہیں, اگر یہ نااہل تھے یا ان کی کارکردگی خراب تھی,
جو پچھلے 3.5-4 سالوں میں انہوں نے امن و امان میں جو اپنا کردار ادا کیا، کیا وہ کیا تھا؟ وہ تو ACDD اور سول ادارے اپنا اس میں کردار ادا کر رہے تھے اور امن و امان کو انہوں نے بحال رکھا تھا، اوپر سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ میرا ان سے آخری سوال یہ ہے کہ اگر ریجیم چینج آپریشن کا مقصد عمران خان کو ہٹانا تھا تو پھر یہ دہشت گردی کا جو تحفہ ہے یہ کس کے حصے میں آئی؟ یہ آیا ریجیم چینج کا حصہ تھا اس میں؟ تو یہ بھی مجھے بتا دیں۔